اچھا میرے بھائیوں، ایک اور کرنٹ ایشو میں نے ڈسکس کرنا ہے. پچھلے ویک کے اندر ہمارے جو محبوب ہیں ممدوح کراچی کے مفتی دیوبندی میاں مفتی میاں طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کی ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی اور ماشاءاللہ وہ اتنی وائرل ہوئی میمز کے اندر. ظاہر ہے اس میں میم والا مٹیریل تھا تو میمز بن گئی. بہرحال اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے اس اعتبار سے تو دکھ ہوا کہ یہ ایک عالم دین کی زبان ہے جو ممبر رسول پر بیٹھ کے اللہ رسول کا دفاع نہیں کر رہا، 13ویں اور 14ویں صدی کے مولویوں کا دفاع کر رہا ہے. اور خوشی اس بات کی ہوئی کہ اب ہم ان کی عوام کو بھی اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو 13ویں اور 14ویں صدی کے اپنے بابوں کی غلطیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں، الٹا دفاع میں سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ اپنے غلط عقائد اور نظریات کے اگینسٹ قرآن و سنت کے دلائل کہاں سے قبول کریں گے؟ یہ تو اپنے بزرگوں کا دفاع کرنے کے لیے سامنے آ گئے ہیں. تو جو انہوں نے عقیدے بنائے ہوئے ہیں ان کا تو بدرجہ اولا کریں گے دفاع، ایک نیچرل ہے. اور دوسری چیز جو پازیٹیو نکلی وہ یہ، میں عرصے دراز سے یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ جتنے لوگ بھی اختلافی موضوعات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں جیسا کہ گفتگو کرنے کا حق ہے، ان تمام لوگوں میں سب سے سافٹ بندہ، سب سے نرم بندہ اگر کوئی ہے نا تو وہ آپ کا استاد ہے. ورنہ جتنے لوگ ان اختلافی موضوعات کے اوپر بولنا شروع کرتے ہیں تو پھر کفن ہی پھاڑتے ہیں. یہاں کوئی دینی مسئلہ ڈسکس نہیں ہو رہا تھا، ان کے بزرگوں کا ایک جائز محبت کا واقعہ ڈسکس ہو رہا تھا. ظاہر ہے وہ ناجائز تو اسے نہیں سمجھتے، اگر ناجائز سمجھتے ہوتے تو میرے خلاف کلپ تو نہ بناتے. وہ تو اس محبت کو جائز سمجھ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے اس کا دفاع کیا ہے. تو جو زبان انہوں نے اس ویڈیو میں استعمال کی ہے، مجھے اس زبان کے استعمال کرنے سے پرسنلی کوئی دکھ نہیں ہوتا. اس سے زیادہ لوگ میرے اوپر بھونکتے ہیں جب مجھے قادیانی کہتے ہیں. اور کون لوگ قادیانی کہتے ہیں؟ جن کے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کلموں کو انڈورس کیا ہوا ہے، مناظرے لڑے ہوئے ہیں. شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ، انہوں نے شبلی کو کیا کہا؟ کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زین ہر کسی سے مقول صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. خبردار زین ہر کسی سے مقول صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. اور ان کے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں ان واقعات کو معرفت کی بات کہہ کے نقل کیا ہوا ہے. ہمیں قادیانی کہتے ہیں، اور قادیانی تو تمہارا ابا تھا. حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. اور ہم الحمدللہ بخاری اور مسلم میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. تمہاری نماز قادیانیوں والی ہے. 11ویں کھاتے ہو تم عبد القادر جیلانی کے نام کی، اور نماز پڑھتے ہو عبد القادر جیلانی کے بالکل اپوزٹ طریقے پہ. عبد القادر جیلانی کی نماز وہی نماز تھی جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے. کسی 11ویں پہ کبھی عبد القادر جیلانی کی کتاب کھول کر غنیت الطالبین سے نماز کا طریقہ تو بتا دو، پھر پتہ چل جائے گا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سچے پیروکار تم ہو یا ہمارے اسٹوڈنٹس اسی طریقے پہ ہیں جو نبی الاسلام نے سکھایا اور عبد القادر جیلانی نے بھی وہی طریقہ لکھا. ہم کوئی عبد القادر جیلانی کے پیروکار نہیں ہیں، وہ بھی امتی تھے. تو یہ قادیانیت کا الزام بھی میرے اوپر لگایا. ہمیں تو فائدہ ہوا، لوگ جب سٹڈی کرتے ہیں تو انہیں صرف غلام احمد قادیانی دجال کا نہیں پتہ چلتا، انہیں تو پھر چشتی دجال، تھانوی دجال، شبلی دجال، صادق دجال، پتہ نہیں کنے نے انہاں دے کلمے مکدے ہی نہیں. اور 6 نہیں جے ہے کلمے انہاں دے، اے بھی سارے پاؤ تے 10-11 کلمے جے انہاں دے، ختم ہی نہیں ہوندے. لیکن مفتی صاحب نے جس طریقے سے غصے میں آ کے گفتگو کی، یہ بنتی نہیں تھی. جان چھڑانی تھی تو باقی مولویوں کی طرح کہہ دیتے کہ کتاباں بدل گئی ہیں. اس لحاظ سے مفتی صاحب کو سلوٹ ہے کہ انہوں نے یہ جھوٹ نہیں بولا جو باقی مفتی بولتے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں. انہوں نے آن کیا کہ کتابیں ہماری ہیں. لیکن جو یہ آن کر لیتا ہے اس کے بعد تو اس سے بڑا امتحان شروع ہو جاتا ہے. تو انہوں نے دفاع کرنے کی کوشش کی، اور جو دفاع انہوں نے کیا ہے
اللہ معافی دے. سب سے پہلے تو انہوں نے مجھے گالیاں نکالی ہیں. جو جملے انہوں نے استعمال کیے ہیں وہ لینگویج ممبر کے اوپر کیسے استعمال کی, نقل کفر نہ باشد والی بات ہے. انہوں نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے گوبر نکلنے کا راستہ رکھا ہوا ہے, بعض لوگوں کے 2 راستے ہوتے ہیں اور انجینئر اس راستے سے بھی, یعنی وہ منہ سے, اور وہ کہہ رہے ہیں اس کو منہ کی بواسیر ہے. آپ ذرا دیکھیں گے ٹرم, مولوی جتنی موٹی گال کاٹ سکتا ہے نا, عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. منہ کی بواسیر. انجینئر کا کچھ سڑا ہوا دماغ ہے, اس کے ہمیشہ اسے گوبر ہی نکلتا ہے, منہ سے بھی گوبر. بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے, وہیں سے نکلے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو منہ سے بھی گوبر نکلتا ہے. لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے, تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا, تو اس نے فوراً اس پہ کہہ کے لونڈے بازی کرے تھے. معاذ اللہ. آپ ذرا ٹرمز دیکھیں کیا یوز کرتے ہیں یہ, اور پھر جو لینگویج یوز کر رہے ہیں اور انہیں پتہ نہیں کہ اس لینگویج کے رگڑے میں کون آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بیوقوف نے یہ واقعہ لکھ بھی دیا تھا میاں والا, تو انجینئر صاحب اگر یہ کہتے نا کہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی تو ہم ساتھ دیتے. اب لکھنے والے کی غلطی ہے کہ یار اگر کوئی آپس میں اتنا بے تکلف ہے, اس طرح کا مذاق کر بھی رہا ہے, تو اس کو کتاب کی زینت بنانا بنتا نہیں ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دی ہے. تو انجینئر اگر یہ اعتراض کرتا نا کہ ان کے مریدوں میں عقل نہیں تھی, ایک نجی واقعہ, محفل کا مذاق کا واقعہ کتاب میں لکھ دیا, تو ہم اس کو سپورٹ کرتے کہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں یار, ایک بے تکلفی کا واقعہ تھا, کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی. مفتی صاحب ہم تو عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں اپنی ویڈیوز میں کہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی. اس طرح کے عشق مشوقی کے واقعات کون لکھتا ہے اپنی کتابوں میں؟ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی. اچھا, اب اس نے ورکنگ کوئی نہیں کی ہوئی تھی, اس نے پتا کیا کہا, اس نے کہا اگر اس بیوقوف نے لکھ بھی دیا تھا, اور بیوقوف پتا کون ہے, حکیم الامت اشرف علی تھانوی. لہذا جو بریلوی کہتے تھے نا یہ مریض الامت ہے, مفتی صاحب نے آدھی بات مان لی ہے کہ مریض الامت ہے یا نہیں ہے, یہ بے وقوف الامت ہے. بیوقوف کا ہے انہوں نے, کس کو, اشرف تھانوی کو. ہو سکتا ہے اس پہ بھی اب رجوع کرنا پڑے, بڑے کسی مفتی نے سن لیا, انہوں نے کہا تو یار کتنے ساڑھے بزرگوں کو بیوقوف کہہ دیتا ہے, لیکن ورکنگ نہیں تھی. اور یہ ایسے خطرناک واقعات ہیں. میری ویڈیوز جب مولانا طارق جمیل صاحب نے دیکھی نا, تو مجھے انہوں نے فون کیا, مجھے کہتے ہیں یار یہ واقعی لکھا ہوا ہے کتابوں میں. میں نے کہا جی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ہے ارواح ثلاثہ, اور اس کا نام رکھا گیا ہے حکایات اولیاء, یعنی اولیاء کی حکایات. یہ اولیاء ان کے یہ کچھ کرتے رہے. ہاں, تو پھر انہوں نے مجھے کہا یہ کتاب مجھے بھیجو, اس میں وہ دونوں واقعات ہیں, ایک میاں والا اور دوسرا جو قاسم نوتوی صاحب قبر سے نکل آئے تھے بیداری میں, دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس قبر میں چلے گئے. میں نے کہا تھا یہ جواب کبھی نہیں دے سکے گا, میں نے اس کا پیپر آؤٹ کیا تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں وہ قبروں سے فیض یہ ہوتا ہے کہ جس طرح حضرت عمر نے خواہش کی تھی میں قبر رسول کے ساتھ دفن ہوں. نا مفتی صاحب نا, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. یہ نہیں ہے. وہ قبروں سے فیض یہ ہے کہ تمہارا قاسم نوتوی قبر سے نکل آیا بیداری میں, اور کون نکل کر رہا ہے, اشرف تھانوی صاحب. 2 مولویوں کی صلح کروا کے گیا, اور وہ مولوی جس کو ملنے آیا تھا نا, وہ سخت سردیوں کے اندر اس کا لحاف بھیگ گیا تھا پسینے کی وجہ سے. پتہ نہیں کچھ اور بھی نکل گیا ہوئے گا. پاجی مردہ نکل کے آ جائے باہر. یہ تھا جناب وہ جو کہتے تھے نا ہم قبروں سے خواص کے طریقے سے فیض لیتے ہیں, جو المحنت میں لکھا تھا وہ یہ ہے. کوئی جواب نہیں. پھر کہتا نہیں نبی الاسلام کی جو جسمانی حیات ہے قبر میں, وہ تو انجینئر صاحب بھی مانتے ہیں, بالکل جسم اطہر سلامت ہے, لیکن تم جس جسمانی حیات کو مانتے ہو اس میں قبر مبارک سے ہاتھ بھی باہر نکالتے ہو. میں نے یہ دلیل دی تھی, تو پی گیا. تیرے مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند تقی عثمانی صاحب نے درس حدیث میں یہ جھوٹا واقعہ سنایا. تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا, اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا, اور دست مبارک پھر واپس ہے. اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا, اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے, اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ 550 سال بعد شیخ احمد رفاعی کے لیے رسول اللہ نے قبر اطہر سے ہاتھ باہر نکالا, خواب میں نہیں بیداری میں, 90,000 لوگوں کی موجودگی میں. جھوٹ لکھا. یہ باپا جانی نے بھی لکھا ہوا ہے, اور ان کے بڑے شیخ زکریا کاندلوی تبلیغی جماعت والے نے فضائل حاج میں لکھا ہوا ہے, اور کہتے ہیں جی ہاتھ چوما انہوں نے, اور عبد القادر جیلانی بھی ساتھ تھے, اور نہیں چوم سکے. اور میں جا کے انہیں کیوں نہیں چومیا بھائی, حالانکہ وہ پیر تھا, مرید تو شیخ احمد رفاعی تھا. جھوٹا واقعہ. یہ تم مانتے ہو جسمانی حیات, اس کا جواب دے. نہیں دے سکتے. میں نے اس میں بھی کہا تھا میں جو کچھ پیپر آؤٹ کر رہا ہوں انہوں نے جواب دینے ہیں, ان کے بھی جواب دے رہا ہوں, لیکن یہ کبھی بھی بورا کھول کے کسی بات کا جواب نہیں دے سکے گا. اس نے نہیں دیا, ستی باتیں کر کے سائڈ پہ ہو گیا.
تو جو المہند میں کیتا تھا نا کہ ہم بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے فیض لینے کے قائل ہیں، تو قبروں سے تو فیض میں نے بتا دیا، یہ تھا کہ قاسم نوتوی زندہ ہو کے دوبارہ سے قبر سے نکل آیا. سینے سے فیض کے لیے ہم نے یہ واقعہ بیان کیا تھا، جس کے اوپر مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انجینئر کے منہ سے تو گند ہی نکلتا ہے، ایسے منہ کی بواسیر ہے. یار یہ گند تمہارے بزرگوں نے کیا ہے، میں تو بیان کر رہا ہوں. اگر تو میں نے گن پوائنٹ پہ دونوں تمہارے بزرگوں کو لٹایا ہو چرپائی پہ، پھر تو میں مجرم ہوں. ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے لیٹے، ایک چیخ رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ دیوبند دماغ بند، میرا کیا قصور ہے؟ اچھا ان بابوں کو کچھ نہیں کہہ رہا، الٹا ان کے دفاع پہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھیں کہ ہمارے بھی یہاں ہوتا ہے نا، کوئی لڑکا جو ہے وہ ذرا اچھا لباس پہنا ہو تو وہ کہتے ہیں آج تو بڑا تو چمک رہا ہے، اگر تو لڑکی ہوتا تو میں تو اس سے شادی کر لیتا. نعوذ باللہ. یہ خالصتاً ایک مذاق کا واقعہ ہے جو ان کے کسی شاگرد نے لکھا کہ دونوں لیٹے ہوئے مذاق کر رہے ہیں ایک دوسرے کے، جیسے ہوتا ہے نا بے تکلفی کا مذاق لوگ کر رہے ہوتے ہیں، فحش مذاق بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی میں. وہ ایک محض مذاق کا واقعہ ہے. لکھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ اتنے فری تھے کہ اس طرح کے فحش مذاق بھی آپس میں کر لیا کرتے تھے. لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوست بھی ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں، آج تو بڑا کہتے ہیں نا بڑا تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے، کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ، کہتے ہیں نا بڑا تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے، کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ. یہ دو صحابہ آپس میں مذاق کرتے ہیں. مفتی صاحب یہ آپ کے مدارس میں اس طرح ہوتا ہے؟ ہم نے تو آج تک زندگی میں آپ کی مبارک زبان سے یہ گفتگو سنی ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کو یہ کہہ رہا ہو. اور پھر دوسری طرف یہ بزرگان دین ہے، بزرگان دین یہ تربیت کر رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ ہوتا تو میں تیرے سے شادی کر لیتا. مطلب اگر یہ دنیا دار لوگ یہ بات کر رہے ہو نا، وہ بھی شاید ادھر ہی کرتے ہوں گے. ہم نے تو آج تک اس طرح کی بات نہیں سنی. تو سمجھ آتی ہے تم نے تو انہیں اولیاء بنا کے پیش کیا اور حکایات اولیاء لکھی ہوئی ہیں. یہ واقعات اپنی کتابوں سے پڑھ کے نہیں سنا سکتے. آج میں نے اسپیشلی نا پہلے سے ہی نا اوریجنل بک سے نا یہ پرنٹ کروا کے نا واقعات رکھے ہوئے. چونکہ یہ مفتی صاحب نے اتنے گمبھیر قسم کے الزامات لگائے میرے اوپر، میں نے پہلی دفعہ ارادہ کیا کہ میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ یہ سناؤں. ابھی تک تو میں بالمفہوم بیان کرتا تھا اور میں یہ کہتا تھا کہ میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں وہ الفاظ پڑھوں بھی، لیکن چونکہ مفتی صاحب نے اپنے بزرگوں کی حمیت میں مجھے گالیاں نکالی ہیں تو میں نے تو آپ کو بتایا کہ میں نہیں کو بابا چھڑنا. جس نے دین کے ساتھ غداری کی لمحہ پا لینا ہے میں انہوں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. تو میں نے آج ارادہ کیا کہ میں یہ ورڈ بائی ورڈ پڑھوں اور جو بندی بھولی عوام ان کو مخاطب کروں کہ اسے سنو اور جا کے میچ کرو کہ کیا یہ لینگویج علماء دین کی ہوتی ہے، مفتیاء کی ہوتی ہے. یہ مدارس کے اندر یہ کام کرتے ہیں اور مجمع میں کرتے ہیں، ٹین ایجرز بچوں کے سامنے کرتے ہیں، انہیں یہ تعلیمات دیتے ہیں. یہ بھی جھوٹا دفاع کر رہا ہے کہ جی وہ لادا سے ہوا تھا، وہ مجمع میں ہوا ہے اور وہاں ٹین ایجرز بچے تھے. اور مزے کی بات بتاؤں، اس وقت اشرف علی تھانوی صاحب بھی ٹین ایجر تھے. ہاں جی. اور یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ آج کل جو فلمیں بھی اس قسم کی آ رہی ہیں نا، اسی عمر کے ہی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں نا لمبی لمبی داڑیوں والے، کوئی لمبی لمبی داڑیوں نہیں، چھوٹی عمروں کے ہی تھے جس وقت کا یہ واقعہ ہے. میں وہ سن بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، اندازے سے اس کے قریب قریب لے جاؤں گا. کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، کوئی لمبی داڑیوں والے نہیں تھے. اور دیکھیں کیا لینگویج استعمال کر رہا ہے، خود بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے ان کے لیے لڑکے تھوڑے تھے جو انہوں نے بابوں نہیں کرنا تھا. میں ایک بات کہتا ہوں، اگر یہ دونوں معاذ اللہ ہم جس پرستی کر رہے ہوتے، دونوں بڑی عمر کے لوگ، بڑی بڑی داڑیاں، تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ ہم جس طرح پرستی کرنے والا کیا اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے آدمی کو تلاش کرتا ہے اس کام کے لیے؟ دیکھا یہی بات جب میں نے کی تھی عبدالستار ہیدی صاحب والے کلپ کے اندر کہ تمہارے مدارس میں یہ کچھ ہوتا ہے تو ان کو برا لگا. وہ خود مان رہے، کہتے ہیں لڑکے تھوڑے تھے، ہمیں پتا ہے لڑکے بہت ہیں. اور دوسرا جو یہ تم کہتے ہو کہ لمبی لمبی داڑھی والے کریں گے، تو مجھے بتاؤ مفتی عبدالعزیز کیا اس کی سفید داڑھی نہیں تھی؟ اور سامنے جس بچے کے ساتھ وہ زبردستی کر رہا تھا وہ بھی کم از کم 22-25 سال کا تھا، اس کی بھی اتنی بڑی داڑھی تھی. لہذا مفتی صاحب یہ آپ کا جو اعتراض ہے نا کہ داڑھیوں والے آپس میں نہیں کر سکتے، اس کی تو ویڈیو نکلی ہوئی ہے. اور وہ مفتی عبدالعزیز بھی خود دیوبندی ہے اور ویڈیو بھی خود اس نے بنائی، اس اسٹوڈنٹ نے جس کا استحصال ہو رہا تھا. یہ آپ کا کہنا کہ لڑکے تھوڑے تھے، نہیں، مفتیوں کے لیے نہ وہ لڑکے چھوڑتے ہیں نہ بڑی عمر کے چھوڑتے ہیں، لت پڑی ہوئی ہے ان کو. یہ اس کا جو کہنا نا یہ بھی بالکل باطل ہے. ویڈیو موجود ہے. مجھے بتائیں مفتی عبدالعزیز وائٹ داڑھی ہے، اس بچے کی بھی اتنی داڑھی ہے، کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں تھا وہ. یہ کہنا کہ داڑھیوں والے کیسے کر سکتے ہیں؟ اور آخر میں نا اس نے نا وہ جیسے کہتا نا چٹکی کاٹنے کی کوشش کی. کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کی بھی ایک ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، تو پھر اس کی بھی تعبیر کر رہے ہیں. نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط حرکتیں کر رہا ہے، لیکن کسی نے بنایا یہ واقعہ کہ یہ میاں کیا کر رہے ہیں، اس کو دیکھو اور اس سے پوچھو میاں تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ. تو ویڈیو تو ہم نے وائرل بھی نہیں کی. میں نہیں کہہ رہا اس میں کوئی غلط حرکت کر رہا ہے، لیکن آپ وہ ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا جو دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں نا، اس سے زیادہ خود اس کے اوپر انگلی اٹھ سکتی ہے. اور وہ ویڈیو جو انجینئر صاحب نے خود اپلوڈ کی ہوئی ہے آج سے 12 سال پہلے. شیخ زبیر صاحب کے ساتھ میرے رحمہ اللہ تعالی 100 کوسچنز ریکارڈ ہوئے تھے. 17
जून 2009 को, आज है 25 अगस्त 2024, यानी ऑलमोस्ट आप समझ लें 15 साल पुरानी बात है। तो वो 100 क्वेश्चंस मैंने किए और वो लैपटॉप के ऊपर रिकॉर्डिंग हुई थी, लैपटॉप के वेब कैम के ऊपर। मैं इस तरफ बैठा हुआ था, वो उस तरफ थे। मैं वीडियो में नजर नहीं आ रहा, लेकिन एंड पे मैं लैपटॉप बंद करने के लिए सामने आया, वो कुर्सी से उठ गए कि ये बंद कर ले बैठ के, क्योंकि सवाल मैंने बड़ा क्रिटिकल किया था, 3 तलाक का मसला। मुझे पता था कि वो जवाब नहीं देंगे, तो मैंने उन्हें कहा आपकी मर्जी, क्योंकि उनका मौक़िफ़ हमारे वाला था कि एक मजलिस की 3 तलाकें 3 ही होती है। अहले हदीस तो इस मसले को नहीं मानते, उन्हें खतरा था अपने उलमा का भी। तो फिर इस सवाल के बाद मैं उठ के आया, बंद करने लगा, तो वो तलाक के ऊपर उन्होंने डिस्कशन शुरू कर दी एक टॉपिक पे। तो उन्होंने मेरे कंधे के ऊपर यूं हाथ रखा और फिर साथ ही उनका ये पहले कैमरा बंद करो। वो कैमरा, चूंकि वो तलाक के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे उसी टॉपिक पे जो वीडियो में नहीं रिकॉर्ड करवाना चाहते थे, बस वो उन्होंने कंधे पे हाथ रखा है और इन्होंने कहा कि इंजीनियर साहब की एक हमारे पास लीक वीडियो मौजूद है जो इंजीनियर साहब ने खुद चढ़ाई हुई है। सर आखिरी सवाल है, वो आपकी मर्जी, आप जवाब दें या ना दें, वो तलाक सलासा का मसला है। बस उसको बाद में सही इंशाल्लाह। अच्छा, सर बड़ा शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैर, बढ़िया आपने शफ़क़त फरमाई है। अल्लाह ताला कबूल करे माशाअल्लाह। अभी एक और मसला तलाक सलासा के बारे में इंशाल्लाह में तहक़ीक़ करनी है। और बेवकूफो, ये तो सुन्नत है, सही बुखारी में मौजूद है। अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे कंधों पे यूं हाथ रख के मुझे फरमाया था कि अब्दुल्ला, जब तू सुबह कर ना तो शाम का ख्याल अपने दिल में ना लाना, और जब शाम करे तो सुबह का ख्याल अपने दिल में नहीं लाना। इस दुनिया में तुमने मुसाफिरों की तरह, गरीबुल वतन लोगों की तरह रहना है। बस ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। कोई अच्छा टीचर अपने स्टूडेंट को जब समझाता है तो इस तरह प्यार मोहब्बत से उसके कंधे पर हाथ रखता है। और तुम्हारे बाबे तो लिटा रहे हैं और दूसरा बाबा चीख मार रहा है कि बस कर। ये 2 वाकयात एक जैसे हैं। ये वही है जो तुम्हारे बड़ों ने कहा था कि कारोबार भी तो सूद की तरह है। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कारोबार को हलाल किया है, सूद को हराम किया है। बदकारी भी तो निकाह की तरह ही है। एक इजाबो कबूल और हकमैर का ही फर्क है ना, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। इस्लामिक बैंकिंग और दूसरी बैंकिंग एक तरह ही है ना, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। एक मनी अगेंस्ट मनी है, दूसरा मनी अगेंस्ट गुड्स है। खाम खा। और फिर लीक कहां से हुई? चढ़ाई मैंने हुई है, मेरे चैनल पे चढ़ी हुई है, ठीक है। लीक्ड होती तो मैंने खुद तो ना चढ़ाई हुई होती। बस अपने बाबों को बचाने के लिए एक बात छोड़ दी ना, फिर कहता नहीं हम ये भी नहीं कहते कि वो कुछ हो रहा है, लेकिन हम चाहते तो ये कर। नहीं, खाम खा कुछ 2-4 बातें कर दी ताकि अपने पब्लिक को। अब मेरे भाई, ना कोई पॉलिटिशियन, ना कोई जज, ना कोई रियासती इदारे का बंदा अपनी वीडियो से भाग सकता है, वो उसे हॉन्ट करेंगे। ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप कोई एक बेतुकी स्टेटमेंट दे के तो साइड पे हो जाए, पकड़े जाएंगे। और ये भी पकड़ा गया। अब मैं वर्ड बाई वर्ड वो चीजें पढ़ूंगा और फिर मैं इनकी आवाम से भी पूछूंगा और बाकी लोगों से भी कि मुझे बताओ कि ये जो कुछ हो रहा है टीनएजर्स बच्चों के सामने, वो भी सुन ले किस तरह। जो मौलाना कासिम नानोतवी साहब हैं, जिन्होंने मदरसा देवबंद बनाया, ये पैदा हुए हैं 1832 में, 1832, और फौत हुए हैं 1879 में। बड़ी थोड़ी उम्र में फौत हो गए। 47 ईयर्स इनकी एज थी जब ये फौत हो गए। मेरी भी 47 होने वाली है इंशाल्लाह 2-3 महीनों तक। यानी मेरी एज में कासिम नोतवी साहब फौत हो चुके थे, 47 ईयर्स। और इन कासिम ननोतवी साहब को जिन बड़े बुजुर्गों ने लटाया वो इनसे उम्र में बड़े थे। वो 1826 में पैदा हुए और 1905 में फौत हुए। उम्र भी उन्होंने ज्यादा पाई, सांप के डसने से वो फौत हुए। आखिरी 8-10 साल तो नबीना भी हो गए थे। ऑलमोस्ट 80 साल उन्होंने उम्र पाई। अब कासिम ननोतवी साहब फौत हो गए 1879 में। अगर ये 1879 में भी वाकया हुआ है, ये चारपाई पे लटाने वाला, ज़ाहिर है उसके बाद तो नहीं हो सकता है वैसे कब्र से भी निकल के लटा सकते हैं, लेकिन चले दुनियावी तौर पे 1879 के बाद ये वाकया नहीं हो सकता। अशरफ अली थानवी साहब वो पैदा हुए हैं 1863 में और फौत हुए हैं 1943 में। 80 साल इनकी भी उम्र हुई है। लिहाजा अगर ये वाकया कासिम ननोतवी साहब की वफात वाले साल का भी हो तो उस वक्त थानवी साहब की उम्र बनती है 16 साल, टीनेजर। अगर उन्होंने ये वाकया देखा है, वो तो नकल कर रहे हैं, जिन्हें इन्होंने कहा कि बेवकूफ है नकल करने वाला, इसलिए थानवी है। 16 साल, 17 साल, 18 साल के बच्चों के सामने उनके उस्ताद चारपाई पे एक दूसरे को लटाए और एक चीखे मारे, दूसरा फिर भी बाज ना आए। हाँ,
اور پھر صرف یہاں تک نہیں، پھر خواب میں بھی اس کو وہ نظر آئے اور پھر آگے بھی کام چلے، تو شرم ہی کرنی چاہیے. اب آپ سنیں، میں ورڈ بائی ورڈ پڑھنے لگا ہوں. یہ ارواح ثلاثہ جسے حکایات اولیاء انہوں نے ڈکلیئر کیا، اشرف علی تھانوی صاحب. حکایت نمبر 304. اشرف تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ گنگوہ کی خانقاہ میں مجمع تھا. گنگوہ اس جگہ کا نام ہے، اسی کی وجہ سے رشید احمد گنگوئی صاحب ہے. احمد بریلوی صاحب انہیں گند گوئی کہتے ہیں. ظاہر ہے جی اسی کی سنت پہ عمل کر کے اس نے کہا کہ منہ کی بواسیر ہے، وہ اپنے ان کو جو تمہارے کمپیٹیٹرز ہیں، ہمارے ساتھ کیا لینا دینا. حضرت گنگوئی اور حضرت نانوتوی کے مرید اور شاگرد سب جمع تھے، یہ دیکھ لیں. اور اگر تھانوی صاحب موجود تھے تو 16 سال کا ایک بچہ تھانوی، وہ معصوم بھی وہاں پہ موجود تھا. اور یہ دونوں حضرات بھی وہیں تھے. حضرت گنگوئی نے حضرت نانوتوی سے محبت آمیز لہجے میں فرمایا، محبت آمیز لہجے میں فرمایا، یہاں ذرا لیٹ جاؤ. یہ سارا اصالہ ثواب نا مفتی طارق مسعود صاحب کو ہو رہا ہے. میں نے آج تک یہ کبھی ورڈ بائی ورڈ نہیں پڑھا تھا، اب میں پڑھوں گا تاکہ میمز بنے ان کی مزید اور ان کے دماغ بند دیوبند کھلیں. حضرت نانوتوی کچھ شرما سا گئے، مگر حضرت نے پھر فرمایا تو بہت ادب کے ساتھ چت لیٹ گئے. اچھا دیکھیں، یہ آج تک ان کی قابر پرستی ہے. پہلے تو شرما کے جب انہوں نے زور لگایا، ان کا یار اب استاد ہے، یہ کہتے ہیں نا استاد کے سامنے آپ نے بالکل نہیں بولنا، وہی والا سلسلہ پیچھے سے چل رہا ہے. چت لیٹ گئے. حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے. یہ کمرے میں علیحدہ سے نہیں ہو رہا، مجمع میں ہو رہا ہے. یہ مدرسے کے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ ہماری یہ فرینکنس ہے. اس کے بعد بچوں نے بھی تو حضرت کی سنت پہ عمل کر کے ایک دوسرے کو لٹانا ہے نا. یہ نہیں یہ سوچ رہے کہ اللہ کے بندو یہ اس کو تم فرینکنس کہہ رہے ہو، بچوں کی تربیت کیا کر رہے ہو. ہم نے اپنے بچے ان مدارس میں اس لیے داخل کروائے ہوئے ہیں کہ دو بڑی عمر کے لوگ یہ حرکت کریں اور وہ بچوں کو سینے کے ذریعے فیض پہنچانے کا طریقہ بتا دیں. حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے اور مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا، جیسا کہ کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے. ادھر میں اور کیا کٹا مفتی صاحب. ہاں اللہ دے بندے، یہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ دماغ کی بواسیر کدھر ہے. انجینئر کا کچھ سڑا ہوا دماغ ہے، اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے. منہ سے بھی گوبر، بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے، وہیں سے نکلے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو منہ سے بھی گوبر نکلتا ہے. لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے، تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا، تو اس نے فوراً اس پہ کیا کہ لوٹے بازی کر رہے تھے معاذ اللہ. مولانا ہر چند فرماتے ہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو، یہ لوگ کیا کہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے. اگر کرنی ہے، کوئی سینے سے فیض لینا یا دینا ہے تو سائڈ پہ لے جاؤ، مفتی عبدالعزیز کی طرح. اور کیا مطلب نکالوں، آپ بتائیں اس کا کیا مطلب ہے. جائے انٹرنیشنل کورٹ میں یہ لے جائیں، انہیں کہیں جو کڈو کے کڈ، انہوں نے تو نکالا ہے. اسپاٹ لائٹ فلم بنائی ہوئی ہے بھائی. ویٹیکن سٹی کے پاپس نے جو غلط حرکتیں کی ہیں لڑکوں کے ساتھ اور وہاں کی ننس کے ساتھ، انہوں نے تو ویڈیو بنا دی ہے. وہ تو کوئی لحاظ نہیں کرتے. یہاں پہ بھی حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ جو تبلیغی جماعت کے بڑے تھے رائے ونڈ میں، جب انہیں شکایتیں ملی، میں 30-40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے پھر پابندی لگا دی کہ کوئی ٹین ایجر بچہ اپنے والد یا بڑے بھائی کے بغیر تبلیغی جماعت کے چلے میں یا سروزے میں نہیں نکلے گا. سلام ہے، وہ بھی دیوبندی تھے لیکن انہیں سمجھ تھی کہ یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. مولانا ہر چند فرماتے ہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو، یہ لوگ کیا کہیں گے. حضرت نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے، کہنے دو. مولوی نیچے ٹلدا، جدو مولوی کی چیز ارادہ کر لے وہ نیچے ٹلدا. بالکل. شکر کریں سی سی ٹی وی کیمرے نہیں لگے ہوئے تھے، ورنہ میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاتا. بہرحال شکریہ اشرف تھانوی صاحب، آپ نے اپنے بچپن کا ایک واقعہ بتا دیا جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اللہ کرے کہ آپ نے اس کے اثرات قبول نہ کیے ہوں. ٹھیک ہے، باقی یہ آرٹ سے معاملات نہیں چل رہے. حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جو تاریخ ابن کثیر ہے اس میں 800 سے 700 سال پہلے لکھ کے گئے ہیں. وہ انہوں نے کہا کہ یہ جو بدفعلی والا عمل ہے، کوئی حکومتی عہدیدار، کوئی قاضی یعنی جج، کوئی فقیہ، کوئی مفتی، کوئی عالم اس عمل سے محفوظ نہیں ہے
سوائے اس کے کہ جسے اللہ بچا لے. اور ساتھ انہوں نے لکھا کہ جب آپ سفر پر ہوں تو اپنے بچوں کی پہنچ سے ان بزرگان دین کو دور ہی رکھے. حافظ ابن کثیر سے میں نے نہیں لکھوایا تھا. میں نے حاجی عبدالوہاب صاحب کو نہیں کہا تھا کہ آپ یہ پابندی لگائیں کہ کوئی بھی ٹین ایجر بچہ اپنے بڑے بھائی یا والد کے بغیر تبلیغ میں نہیں نکل سکتا. انہیں پتا تھا کہ یہ ساری خرابیاں ہو رہی ہیں. لو جی اس کی اگلی قسط ٹرمینیٹر 2. ہاں جی میاں 2 آ رہا ہے. اور یہ بھی نقل کرنے والا جو بے وقوف بقول مفتی صاحب کے, وہ ان کا بہت بڑا عالم ہے, عاشق الہی میرٹھی, بہت بڑا عالم دین. آپ دیکھیں یہ باتیں آپ کو ڈاکٹر سرار صاحب نے تو نہیں بتانی تھی, وہ تو ان دونوں کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے تھے, ان بیچاروں کو تو نہیں پتا. اور جب میری ان سے ڈسکشن ان کا کہ جی انجینئر صاحب میں اختلافی موضوعات میں امی ہوں, مجھے نہیں پتا, میں نے تو زندگی قرآن پہ لگائی ہے. تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے ہر ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے. ہم نے تو فری یہ جنرل سٹور کھولا ہوا ہے الحمدللہ, میٹرو ہے بلکہ. تذکرۃ الرشید, اس میں عاشق الہی میرٹھی صاحب لکھتے ہیں کہ جو رشید احمد گنگوئی صاحب ہیں, یعنی جنہوں نے زبردستی لٹایا تھا سعد قاسم نانوتوی صاحب کو, اب وہ اس کی حکمت بتا رہے ہیں کہ وہ لٹایا کیوں تھا, اس کے بعد کیا نکلا. وہ کہتے ہیں رشید احمد گنگوئی صاحب نے فرمایا میں نے ایک بار خواب دیکھا کہ مولوی محمد قاسم نانوتوی عروس کی صورت میں, یعنی کہ دلہن کی صورت میں موجود ہیں اور میرا ان سے نکاح ہوا ہے. ہاں جی اب میں وہ والا مولوی تھا, کہتا کہو سبحان اللہ. اچھا, سو جس طرح عورت اور شوہر میں ایک دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے, اسی طرح مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے فائدہ پہنچا ہے. لوری کام بھی ختم. مفتی صاحب ان 10 بواسیر کتنے ہیں؟ انجینئر کا کچھ سڑاوا دماغ ہے, اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے. منہ سے بھی گوبر, بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے, وہیں سے نکلے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو منہ سے بھی گوبر نکلتا ہے. لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے, تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا, تو اس نے فوراً اس پہ کیا کہ لوٹے بازی کر رہے تھے معاذ اللہ. کوئی رہ گئی اس میں چیز مجھے بتائیں. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ خواب پہ تو کوئی اختیار نہیں ہے, بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن یہ شیطانی خواب ہے, اس کو شیطانی خواب رہنے دیں, اسے لکھنے کی کیا ضرورت ہے. اور دیکھیں صرف شادی تک نہیں, اگلی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسے جسٹیفائی کیا ہے کہ یہ شادی ہوئی ہے, اس کے اندر یہ اشارہ تھا کہ جو یہ اولاد ہوگی تو اس اولاد کی تربیت بعد میں رشید احمد گنگوئی صاحب نے کرنی تھی, کیونکہ قاسم میاں تو 47 ایئرز کی ایج میں فوت ہو گئے. بعد میں قاسم نانوتوی صاحب کے بعد رشید احمد گنگوئی صاحب کو سرپرست اعلیٰ دیوبند مدرسے کا چنا گیا, اور وہ آلموسٹ ان کی وفات کے بعد تقریباً کوئی آپ سمجھ لیں 25 سال تک زندہ رہے ہیں اور دیوبند مدرسے کو چلاتے رہے. خواب کی تعبیر واقعی پوری ہوئی ہے آپ کی نظر میں. اور پھر اینڈ پہ وہ آیت لکھ رہے ہیں الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکم بنایا. وہ آیت کوٹ کر رہے ہیں رشید احمد گنگوئی صاحب کہ جس طرح مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے, اور وہ ان کے بچوں کی نان و نفقے والا معاملہ بھی لے کے چلتے ہیں اس طریقے سے, میں وہ مرد ہوں اور میری وہ زوجہ تھی قاسم نانوتوی. ہاں ظاہر ہے یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا, جو پوری دیہڑی سوچتے رہتے ہیں وہی کچھ خواب ہی نظر آتا ہے. ہاں جو دیہڑی لٹاؤ گے تو خواب ہی وہی نظر آئے گا نا. اگر یہ لکھا ہوتا نا کہ میں نے دلہن کو قاسم کی شکل میں دیکھا, پھر بھی کوئی شریفانہ خواب ہوتا ان کا, قاسم کو میں نے دلہن کی شکل میں دیکھا اور ان کا ایک دوسرے سے فائدہ بھی پہنچا, وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں. ہاں جو مفتی صاحب وہ خطرناک الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی تو لٹایا تھا, کچھ نہیں آگے ہوا. مفتی صاحب آپ کی ایک خواہش بھی پوری کر دی ہے, اگلی کیس جو ہے وہ خواب میں ہو گئی تھی. ہاں میں ایک بات کہتا ہوں, اگر یہ دونوں معاذ اللہ ہم جس پرستی کر رہے ہوتے, دونوں بڑی عمر کے لوگ, بڑی بڑی داڑیاں, تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ ہم جس طرح پرستی کرنے والا کیا اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے آدمی کو تلاش کرتا ہے اس کام کے لیے؟ اب لکھنے والے کی غلطی ہے کہ یار اگر کوئی آپس میں اتنا بے تکلف ہے, اس طرح کا مذاق کر بھی رہا ہے, تو اس کو کتاب کی زینت بنانا بنتا نہیں ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دی ہے. تو انجینئر اگر یہ اعتراض کرتا نا کہ ان کے مریدوں میں عقل نہیں تھی, ایک نجی واقعہ, محفل کا مذاق کا واقعہ کتاب میں لکھ دیا, تو ہم اس کو سپورٹ کرتے کہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں یار, ایک بے تکلفی کا واقعہ تھا, کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی. انجینئر کا کچھ سڑاوا دماغ ہے, اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے. منہ سے بھی گوبر, بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے, وہیں سے نکلے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو منہ سے بھی گوبر نکلتا ہے. لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے, تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا, تو اس نے فوراً اس پہ کیا کہ لوٹے بازی کر رہے تھے معاذ اللہ. یہ خالصتاً ایک مذاق کا واقعہ ہے جو ان کے کسی شاگرد نے لکھا کہ دونوں لیٹے ہوئے مذاق کر رہے ہیں ایک دوسرے کے, جیسے ہوتا ہے نا بے تکلفی کا مذاق.
लोग कर रहे होते हैं, फोश मजाक भी करते हैं एक दूसरे के साथ बेतकल्लुफी में। वो एक महज मजाक का वाकया है। लिखने वाले का मकसद ये थे कि इतने फ्री थे कि इस तरह के फोश मजाक भी आपस में कर लिया करते थे। लोग कर रहे होते हैं, दोस्त एक दूसरे से मजाक कर रहे होते हैं, आज तो बड़ा कहते हैं ना, बड़ा तो बड़ा चमकता हुआ लग रहा है, काश तू लड़की होता मैं तुझसे शादी करता। ये कह रहे होते हैं ना लोग, कहते हैं ना, बड़ा तो बड़ा चमकता हुआ लग रहा है, काश तू लड़की होता मैं तुझसे शादी करता। ये कह रहे होते हैं ना लोग। ये दोस्त अहबाब आपस में मजाक करते हैं और इसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, हम तो फिर उसकी भी ताबीर कर रहे हैं। नहीं कह रहा कि ये गलत हरकतें कर रहा है, लेकिन किसी ने बनाया ये वाकया कि ये मियां क्या कर रहे हैं, इसको देखो और इससे पूछो मियां तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो वीडियो तो हमने वायरल भी नहीं की। मैं नहीं कह रहा उसमें कोई गलत हरकत कर रहा है, लेकिन आप वो वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा जो दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं ना, इससे ज्यादा खुद इसके ऊपर उंगली उठ सकती है। जी इतनी लंबी लंबी दाढ़ियों वाले कैसे करेंगे? मुफ्ती अब्दुल अजीज की भी इतनी लंबी दाढ़ी थी, और वो जो बच्चा था जिसको उसने लालच दिया हुआ था कि मैं तुझे आखिरी साल पास कर दूंगा, उसकी भी इतनी बड़ी दाढ़ी थी। ये तो जबरदस्ती कर लेते हैं दाढ़ी वालों के साथ, और मर्जी से तो क्या कुछ करवाते होंगे। ये सारी बातें मैंने सिर्फ इसलिए की हैं कि चूंकि मुफ्ती साहब ने खुद इस मौजू को छेड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुफ्ती साहब की तारीफ करूंगा कि उन्होंने अपने बुजुर्गों की तालीमात से भागने की बजाय जने मुकाबला किया है, और खुद भी जलील हुए और अपने फिरके भी जलील कराया। हाँ, यही कुछ हुआ। बाकी भी जवाब देख रहे हैं, मैंने 3 अकीदे अल मोहन्नद के बताए थे, जो जवाब आ रहे हैं लूले लंगड़े, उनकी सिर्फ मीम्स ही बन रही हैं। ये वजह थी जो ये जवाब नहीं देता था और कहता था मेरे पास बोरे हैं, बोरा खोल ले आ जाए, विचू के निकले आ जाए, बवासीर निकली है विचू। हाँ, इन्होंने बोरे भी बवासीर पे ही है। इनकी तालीमात कुरान और सुन्नत से अखज़ ही नहीं हुई हुई, ये अपने बुजुर्गों की, सूफियों की तालीमात को लेकर चल रहे हैं। इनका कोई लेना देना नहीं है कुरान और सुन्नत की तालीमात के साथ। इसलिए इनसे ये आप ना डिमांड करें कि ये कोई कुरान और सुन्नत के दलाइल सामने रखेंगे। इनके पास यही कुछ है। हमीयत देखें, अगर मुझे गुस्सा आता है, मैं तो फिर भी अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुस्सा कर रहा हूं ना। इनका गुस्सा देखें अपने बुजुर्गों के लिए, किस तरह नथने फूले में और क्या क्या गालियां वो इस्तेमाल कर रहा है, क्या लैंग्वेज यूज कर रहा है। ये अपने बीवी बच्चों के साथ बैठ के अपनी वो वीडियो नहीं देख सकता जो इसने लैंग्वेज यूज की है। इससे आप अंदाजा लगाएं, ये हमें दर्स देते थे कि इंजीनियर साहब अखलाक से बात करें। मेरा दावा है मुझसे ज्यादा सॉफ्ट बंदा ही कोई नहीं अल्लाह के फजल से, इख्तिलाफी मौज़ूआत के ऊपर। तुम सिर्फ अपने बाबों का दिफा करने निकले हो तो तुम्हारी जुबान से वो गालियां निकल रही हैं। अभी तो बाबों के अकायद और नजरियात का दिफा नहीं किया, वो तो इससे बड़ी चीज थी ना। वो तुमने क्या करना था? सिर्फ एक जिंदगी का मिशन है, किसी तरीके से हमारे बाबे जस्टिफाई हो जाए। देखें हमने कितने फिरके बदले। लोग कहते हैं इंजीनियर साहब बात की है तो वो इतने कॉन्फिडेंस से क्यों करते हैं? भाई वो मेरा अकीदा होता है, और जहां मुझे गलती लगती है मैं इस्लाह करता हूं। मुझसे ज्यादा रुजू किसने किए होंगे? मैं खुद बताता हूं कि मैं पहले बरेलवी रहा, फिर देवबंद, फिर अहले हदीस, शिया को भी स्टडी किया, सारे फिरके देखे। ये तो मैं खुद बता रहा हूं कि मैं हर तरफ रहा हूं, और उसके बाद रुजू करता चला गया। फिर वीडियोस में भी अगर कहीं मिस हैंडलिंग हुई है तो मैंने वीडियो अलग से रिकॉर्ड करवाई है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के 10 रुजू, एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई, और वक्तन फक्तन जो वीडियोस हैं वो अलग से फिर भी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी, ताकि वो सारी चीजें एक जगह जमा हो जाए। अब भी अगर मुफ्ती साहब आप भी थोड़ी जुर्रत करें और इन वाकयात के ऊपर रुजू कर लें तो क्या जाएगा? ना कोई मीम बनेगी, ना हमारी तरफ से कोई गिला शिकवा होगा, हम तो उल्टा आपको अप्रिशिएट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये अपने बुजुर्गों को गलत मान लें तो इसमें हर्ज क्या है? ये कोई कुरान और हदीस का मसला तो नहीं है। हर्ज ये है कि अगर बाबे जाते हैं ना तो फिरका भी सारा फारिग होता है। इफ देयर इज नो कासम नानोतवी, देयर इज नो देवबंद। इफ देयर इज नो अल मुहन्नद अल मुफन्नद, देयर इज नो देवबंदियत। इफ देयर इज नो हुसामुल अरमैन, देयर इज नो बरेलवियत। ये मसला है। तो फिर भी क्या फर्क पड़ता है? आपने तो हमें कहानी कराई थी, मुफ्ती साहब ने भी बयान किया हुआ है कि बड़े से बड़ा कोई बुजुर्ग हो, गौस कुतुब अब्दाल, वो किसी साहबी, और साहबी भी फिर हजरत मुआविया को लेके आते हैं। हाँ, वो शिया का भी घोड़ा है और इधर सुन्नियों का भी घोड़ा है, हजरत मुआविया का घोड़ा। ठीक है, उसके कदमों की खाक को कोई बड़े से बड़ा बुजुर्ग नहीं पहुंच सकता। तो जब ये हाल है तो नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुकाबले पे अगर किसी बाबे की तालीमात है तो तुम तो साहबी के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर नहीं उन्हें समझते थे, तो बलि चढ़ाओ बाबों को, क्या फर्क पड़ता है? या कह दो कि ये उनसे गलत हुआ, बाकी चीजें ठीक थी, ये कह दो। ये भी जरूरत नहीं है। और हमें कहते हैं इंजीनियर साहब बाबों की तौहीन करते हैं, और तुम तो कहते हो कि तुम्हारे बाबे साहबी के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर नहीं है। हालांकि ये जाली तुम्हारी बात है। कोई आम मुसलमान भी किसी जानवर के कदमों की खाक नहीं हो सकता। हाँ, मुसलमान की हुर्मत काबे से भी बढ़ के है। जामिया तिर्मिज़ी में और सुन्न इब्न माजा में हदीस मौजूद है। ये जाली मसला तुम्हारा और तुम्हारे बुजुर्गों का है, हम नहीं मानते। ना हम शिया के घोड़े को मानते हैं, ना सुन्नियों के मुआविया घोड़े को मानते हैं। बिल्कुल ये फ्रॉड है। लेकिन फिर भी तुमने तो माना ना कि हज़रत मुआविया के घोड़े के कदमों की खाक अफजल है तुम्हारे बुजुर्गान दीन गौस कुतुब अब्दाल से। तो मेरा नारा तो तुमसे सॉफ्ट है। मैंने तो कहा है मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाय ही कोई नहीं।
تم تو کہہ رہے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث کتب ابدال شاہی کوئی نہیں. تمہارا نعرہ تو زیادہ سخت ہے. میں تو نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ لا رہا ہوں، تم تو ایک جانور کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں بابوں کو سمجھ رہے. تم نے تو زیادہ بابوں کی توہین کی ہوئی، اگر یہ توہین ہے تو کہتے سن جی یہ ثابت کرو، لو سامو ثابت کرتا جے میں. میرا خیال ہے مفتی صاحب کے لیے اتنی خوراک کافی ہے. ہاں انشاءاللہ تعالی اس سے ان کو آرام آ جائے گا. امید ہے کہ وہ رجوع لائیں گے. میں نہیں چاہتا تھا میں یہ ریکارڈنگ کرواتا، پرانی ویڈیو سے ہی ہمارے اسٹوڈنٹس نے میمز بنا کے انہیں جو جواب دیا، لیکن پھر بھی چونکہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا اس اعتبار سے کہ وہ جیلم میں آپ کو پتا ڈرامہ لگانے آئے تھے 2-3 سال پہلے، تو 2-3 سال لگے ہیں بورا کھلنے میں، اور بورے جو نکلے آ جائے اور تھوڑے سامنے آ گیا. لہٰذا جن اسٹوڈنٹس کو کوئی وام تھا نا کہ اس کے پاس کوئی شے ہے تو سی جے تک لے آ جائے کہ نکلے آ جائے بورے جو بواسیر نکلی جائے. ہاں بقول اس کے. ہاں ہم تو دعائے خیر ہی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ دیوبندی عوام کو سمجھ دے، اور یہ جو سر بلند دیوبند کہتے ہیں نا، یہ دماغ بند، سر بند دماغ بند، اسے باہر نکلیں اور مسلم ہو جائیں. ہاں سیدھی سی بات ہے، فرقوں سے باہر نکلیں. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین.